زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو محتاج بنایا ہو کہ اس کسی کام کو کرنے میں ہم دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں یا دوسروں کے طریقوں کو اچھا سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر کام کو کر کے بتلایا ہے اور آپ کے کیے ہوئے طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے اللہ نے فرمایا یہی میری پسند ہے، یہی میری پسند ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو، طرز حیات کو، طریقہ کار کو، آپ کی انداز زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ آنے والے انسانوں کے لیے یہی نمونہ ہے اور یہی طریقہ ہمارا پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور آپ کا جو طریقہ ہے یہی اللہ کی پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کو، اس عمل کو چھوڑ کر کسی بھی طریقے کو اپناتا ہو تو یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں اس طریقے کو پسند بہت سے لوگ کرتے ہوں گے لیکن رب تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، رب تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے طریقے پر چلو۔ اگر تم میرے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو پھر اس عمل کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ دور نبوت کا ایک ایک لمحہ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر رکھا ہے۔ انہی طریقوں میں سے زندگی کے کئی طریقے ہیں، زندگی کی کئی ضرورتیں ہیں، زندگی کی کئی حاجتیں ہیں۔ ان حاجتوں اور طریقوں میں ایک ہے نکاح۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، مالدار کی بھی ضرورت ہے، مزدور کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز پر سنت کی نسبت لگ جاتی ہے تو پھر وہاں اس سنت کی ادائیگی میں ہماری مرضی نہیں چلتی ہے۔ کیوں؟ وہ سنت ہے اور سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو۔ اب نبی کے طریقے کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جائیں گے تو پھر وہ سنت نہیں ہوگی، اس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا۔
اس میں نبی کی کوئی رضا نہیں ہوگی، اس میں اللہ کی کوئی خوشنودی نہیں ہوگی، اور اس کام میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اس کام میں اللہ کی کوئی رحمت بھی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں بہت سی ہدایتیں دی ہیں، لیکن 10-15 منٹ میں کوئی موضوع پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے سلسلے میں فرمایا ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ۔ ہر نکاح کرنے والا باپ، ہر نکاح کرنے والی ماں، چاہے وہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں، ان میں اتحاد ہو، ان میں اتفاق ہو، وہ دونوں پیار اور محبت سے زندگی گزاریں، ان کی زندگی میں خوشحالی آئے، ان کے مال میں برکت ہو، ان کی کمائی میں اضافہ ہو، ان کی آل اولاد ہو۔ بے حساب تمنائیں ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے، ان کے کاروباروں میں برکت ہو۔ لیکن بہنوں، کان کھول کے سنو، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس پر اللہ کا فضل نازل ہوتا ہو، جس نکاح سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جس نکاح کی بدولت ان کی کمائی میں برکت ہوتی ہو، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہو، ان کی اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہو، وہ کون سا نکاح ہے؟ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا، سب سے بابرکت نکاح، جس کی طرف اللہ کی نصرتیں مددیں متوجہ ہوتی ہوں، جس نکاح میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں، زوجین کے لیے، شوہر اور بیوی کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، وہ نکاح کیسا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرہ مؤونہ، جس کے اندر سب سے کم پیسہ خرچ کیا جائے، جس کے اندر سب سے کم پیسہ خرچ کیا جائے، ایسا نکاح برکت والا ہے، ایسا نکاح رحمت والا ہے، ایسے نکاح کرنے والوں کی طرف اللہ کی مددیں اترتی ہیں۔ یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ جن کی ہم غلامی کرتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عزیز بہنوں، دولت، مال، پیسہ، جائیدادیں صرف ہمارے پاس ہی نہیں ہیں، دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس رہی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بھی رہی ہے۔ ان کے پاس ابتدائی دور اسلام کا اگرچہ کہ غربت میں تھا، لیکن انتہائی دور اگر آپ دیکھیں تو ایسا بھی دور اہل اسلام پر آیا کہ زکوٰۃ بیت المال سے لے کر بیت المال کے کارندے تقسیم کرنے کے لیے نکلتے تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی کہتا تھا کہ نہیں، ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسا بھی دور آیا، دولت صرف ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دولت اور مال اور پیسہ اور جائیداد ان کو خدا کا باغی اور نبی کا غدار نہیں بنایا تھا۔ لیکن آج دولت نے ہمیں فرعون بنا دیا ہے، فرعون بنا دیا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو،
فرعون وہی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ ایک ہی فرعون نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ رب ہونے کا اعلان کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف اس نے بغاوت کی، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، نبی کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون وہ ایک ہی نہیں تھا، بلکہ فرمایا جس نے بھی اللہ کے حکموں سے بغاوت کی، نبی کے حکموں سے بغاوت کی، اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کے احکامات کو نہیں مانا، نبی کے فرامین کو نہیں مانا، تو یاد رکھو وہ اس زمانے کا فرعون ہے، یہ اس زمانے کا فرعون ہے۔ وہی ایک فرعون نہیں تھا، وہ اس زمانے کا فرعون ہے، یہ اس زمانے کا فرعون ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے سلسلے میں ہم کو یہ تاکید فرمائی کہ دیکھو اگر تم اپنی اولادوں کی نکاح میں برکت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، نکاح سادگی سے کرو۔ پیسہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے پہلے دور کے لوگوں کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے دولت کے نشے میں، مال کے غرور میں اللہ سے بغاوت نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کی، اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں دو مالدار صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ طیبہ حضور کے زمانے میں اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی اور اس کا صحن ہے، اتنا ہی شہر تھا مدینہ اس زمانے میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا لگا ہوا ہے؟ اس زمانے کی خوشبو کچھ ایسی قسم کی بھی تھی کہ جس میں رنگ بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید وہ خوشبو لگائی اور اس کا رنگ کپڑوں کے اوپر لگ گیا تھا۔ حضور نے دیکھ کر پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل نکاح کر لیا، میں نے کل نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اولم بشاتن، ایک آدھ بکری ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ اتنے ہی الفاظ فرمائے، اس سے آگے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، وہ 10 میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہم مدینے میں موجود ہیں، ہم کو نکاح میں نہیں بلایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن انبیاء کا امام، اولاد آدم کا سردار، میں مدینے میں موجود ہوں، مجھ سے نکاح کیوں نہیں پڑھوا لیا، مجھ سے دعا کیوں نہیں کروا لی؟ کچھ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا تم صاحب حیثیت ہو، ایک آدھ بکری ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ اتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی اور بابرکت نکاح ہوتے تھے۔ اس بابرکت نکاح کی وجہ سے گھروں میں امن ہوتا تھا، چین ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا۔
بہت کوشش کیا میں نے، جہاں تک میں نے کتابیں پڑھنے کی کوشش کی. آج شادی کے بعد ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے، جو ہنگامے، وہ دنگانا، ماں اور بیٹے میں اختلاف، ننن اور بھاوج میں جھگڑا، ساس اور بہو میں پنگا. بہت کوشش کیا صحابہ کے زمانے کا کوئی واقعہ مل جائے، ایک واقعہ نہیں ملتا، ایک واقعہ نہیں ملتا جس میں حضور کے پاس ساس اور بہو نے جھگڑا کر کے حضور کے پاس آیا ہو کہ یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے. ننن اور بھاوج میں کوئی جھگڑا ہوا ہو اور حضور کی خدمت میں آئے ہوں کہ یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے. کوئی واقعہ نہیں ملتا. کیوں؟ دین پر عمل کرنے کی برکت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں باہمی اتحاد اور اتفاق پیدا کیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کی. کیونکہ ان کے نکاح ہوتے تھے تو دین کی نسبت پر ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی لڑکی کا انتخاب کرے؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پوری دنیا انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے، یہ انسان کے نفع کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے. الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، کھاؤ پیو نفع حاصل کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کلھا متاع، یہ متاع ہے، یہ سرمایہ ہے، اس کو استعمال کرو. لیکن اس دنیا کے اندر ایک مرد کے لیے گاڈ گفٹ کیا چیز ہے؟ ہر چیز گاڈ گفٹ ہے، لیکن اس میں سب سے پسندیدہ گاڈ گفٹ کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأة الصالحہ، نیک عورت. نیک عورت مرد کے لیے سب سے حسین اللہ کا تحفہ وہ نیک عورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکاح ہوتے تھے تو لڑکی کا انتخاب دین اور اسلام کی بنیادوں پر ہوتا تھا. لیکن آج ہماری چوائس بدل گئی، آج ہماری چوائس بدل گئی. اسی لیے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. 6 مہینے پہلے جس گھر میں باجا بج رہا تھا، لائٹیں جل رہی تھی، ڈانس ہو رہا تھا، مہمانوں کی باراتیں آتی اور جاتی تھی، پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ لڑکے کی شادی ہے، لڑکی کی شادی ہے. لاریاں بھر بھر کے سامان آ رہا ہے، نیا نیا گھر میں اندر لے جایا جا رہا ہے. 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد پھر اسی گھر سے سامان نکل کر پھر گاڑی میں لوڈ ہو رہا ہے، پھر گاڑی میں لوڈ ہو رہا ہے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کیا ہوا بھائی؟ بولے بیٹا الگ ہو گیا، بیٹا ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، بیٹا ہمیں اکیلا کر کے جا رہا ہے. اسے ہمارے بڑھاپے پہ ترس نہیں آتا ہے، اسے ہماری مجبوری پہ ترس نہیں آتا ہے، اسے ہماری لاچاری پہ ترس نہیں آتا ہے. میری بہنوں، کیوں ہو گئی یہ ساری بے برکتیاں ہمارے گھروں میں؟ آج اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے. اولاد کے لیے ماں باپ ترس رہے ہیں. کیوں ہمارے گھروں میں یہ بے برکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے. مال تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، لیکن یہ نحوستیں، یہ نفرتیں، یہ محبتوں کی کمی، یہ آپسی عداوتیں، یہ ایک دوسرے سے اختلاف، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بھائی سے نہیں ملتی، بیٹا ماں باپ سے نہیں ملتا، داماد سسرال نہیں جاتا، سالہ بہن بھائی سے نہیں ملتا، بہن بھائی سالے کے گھر نہیں جاتا. یہ تعلیم دی تھی نبی نے ہمیں.
یہ طریقہ سکھایا تھا جینے کا نبی نے ہمیں. جب سے ہم نے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے جینا شروع کیا، اللہ نے ہماری زندگیوں کا سکون ختم کر دیا، آپس کا ملاپ ختم کر دیا، آپس کی محبتیں ختم کر دی، دلوں سے ایک دوسرے کے لیے چاہت نکال دی، اس کی جگہ پر نفرتیں ڈال دی. تو میری عزیز بہنوں، وہ نکاح پسندیدہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے، سادگی کے ساتھ کیا جائے. بالخصوص آپ کی اپنی قریش جو برادری ہے، اس میں تو مزید سادگی کی ضرورت ہے، مزید سادگی کی. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر آپ کی بیٹیوں کے لیے رشتے آپ ہی کی برادری کے آتے ہیں، دوسرے نہیں آتے. آپ کے لڑکوں کے لیے لڑکیاں باہر والے نہیں دیتے، اگرچہ کہ اسلام میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن عام رواج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لڑکوں کے لیے عام مسلمان اپنی لڑکیاں نہیں پیش کرتی. آپ کے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے عام لوگ اپنے لڑکوں کا رشتہ نہیں بیچتے، نہیں بیچتے. تو آپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے تو آپس میں ہونا ہے، آپس میں ہونا ہے. کتنی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دکان پر بیٹھا ہوا آدمی مالک تو نہیں ہے دکان کا. کوئی سیٹ ہے تو کوئی ملازم ہے، کوئی ملازم ہے، روزانہ 400-600 روپئے وہ دکان سے لے کے جاتا ہے. میری عزیز بہنوں، اگر ہم اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ نہ کریں، مطالبات کریں، مانگیں، جہیز مانگتے ہیں. میری بہنوں، جہیز مت مانگو. اگر اتنی ضرورت ہو آپ کو تو مسجدوں کے دروازے پر زکوٰۃ مانگو، زکوٰۃ مانگو، لیکن جہیز مت مانگو. مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگنا ضرورت مند کے لیے جائز ہے، لیکن جہیز مانگنا جائز نہیں ہے. کھانا اگر کھانے کی خواہش ہو تو خیرات مانگ لیا کرو، لیکن لڑکی والوں سے کھانا مت مانگا کرو. بے ضرورت اگر کوئی سوال کرتا ہے، ہمارے گھر میں پلنگ ہے، بستر ہے، ضرورت کا سامان ہے، فریج ہے، ایئر کولر ہے، واشنگ مشین ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر جا کے مانگ رہے ہیں، پھر جا کے مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ روز محشر ایسے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی، گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی. اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا ضرورت مانگ کر کھایا کرتے تھے. آج ہم کاروں میں بیٹھ کر جا کر مانگ رہے ہیں، بنگلوں میں رہ کر مانگ رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں. تھوڑا سنجیدگی سے غور تو کریے. ہاں بولے ہم کیا مانگے ہیں؟ ایک وقت کا کھانا ہی تو مانگے ہیں. میری بہنوں، یہ ایک بات کہہ کے شاید میں بات ختم کر دوں کہ ایک وقت کا کھانا ہی تو مانگے ہیں. ہمارے 200-300 آدمی ہی تو جائیں گے اور ہم نے کچھ نہیں مانگا. میری بہنوں، تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیے، سنیے میں جو کہنا چاہتا ہوں. آپ کا تصور یہ ہے کہ ہم نے بچی کے باپ سے صرف ایک اچھا شادی خانے کا مطالبہ کیا، ایک اچھے کھانے کا مطالبہ کیا اور کچھ نہیں مانگا. لیکن وہ باپ جو کسی دکان پر صبح 8 بجے جا کر دکان کا گوشت ختم ہونے تک بیٹھتا ہے، اسے کبھی 6 بھی بجتے ہیں، کبھی 8 بھی بجتے ہیں، کبھی دکان کا مالک جب تک آخری بوٹی ختم نہیں ہوتی جب تک اسے جانے نہیں دیتا، کبھی 11 بجے تک محنت کرتا ہے، 12, 13, 14 گھنٹے محنت کرتا ہے.
اور روزانہ کی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر جمع کرتا ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے سے جمانا شروع ہوتا ہے، تو میری بیٹی بڑی ہو گئی سے فکر بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم کھانا مانگ رہے ہیں اس باپ سے جس نے 15 16 18 سال تک 1 روپیہ 2 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ جمع کیے۔ تمہاری نظر میں ایک وقت کا کھانا ہے، میری نظر میں اس باپ کی 20 سال کی کمائی تم نے ایک رات میں لوٹ لی ہے، ایک رات میں لوٹ لی ہم لوگوں نے کھانا کھا کر۔ اس لیے بہنوں، آپ کی برادری میں برسوں سے آپ کی برادری میں آتا اور جاتا ہوں، مجھے پتا ہے پہلے تو کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن سنا ہے کہ اب کھانے کا تصور ہے۔ میری بہنوں، چاہے ایک بریانی ایک میٹھا ہو، یہ بھی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں کھلایا تھا، یہ بھی نہیں کھلایا تھا۔ کیا نبی کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک 25-50 مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے؟ یا صحابہ میں کوئی ایسے نہیں تھے جسے اللہ کے نبی کہہ دیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کھانے کا انتظام کر دو؟ کوئی انتظام نہیں، کوئی کسی کو نہیں کہا، سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کو رخصت کر دیا۔ ہماری بیٹی نبی کے بیٹی سے زیادہ عزت دار نہیں ہے، نہ ہم نبی کے گھرانے سے زیادہ عزت دار ہیں۔ ہم تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ غلاموں کو زیب نہیں دیتا ہے اس انداز سے کرنا۔ یاد رکھو، اگر تم خیر و برکت اپنے گھروں میں چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں میں چاہتے ہو اور اپنی اولادوں کی زندگی میں بھلائی چاہتے ہو، نکاح سادگی سے کرو۔ عورت اگر کھڑی ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ مرد کی خواہش کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ عورت اگر ڈٹ گئی، کھڑی ہو گئی کہ نہیں، میں نبی کی غلام باندھی ہوں، میرے بیٹے یا بیٹی کا نکاح سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، کھڑے ہو جاؤ تم، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا ثواب دے گا۔ کیا جمعیت القریش میں ایسی غیرت مند خواتین نہیں ہیں جو نبی کے نام پر جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا جمعیت القریش میں ایسی بیٹیاں نہیں ہیں جن کے دلوں میں نبی کی محبت، نبی کی عظمت، دین کی عظمت، اسلام کی عظمت، غریبوں کے لیے ہمدردی؟ ایسی نہیں ہیں بیٹیاں ہماری؟ مالدار تو اپنی بیٹی کے لیے جہیز بھی دے گا، کھانا بھی کھلائے گا، لیکن اس مالدار کی دکان پر کام کرنے والا ملازم کہاں سے لا کر کھلائے گا؟ ایک رات میں 20 سال کی کمائی لوٹ کے ہم کھا لیتے ہیں ایک باپ کی، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے کھانا ہی مانگا ہے۔ ارے تم نے کھانا مانگا ہے، لیکن وہ کھانا اس نے 20 سال کی کمائی سے کھلایا ہے۔ اپنے بچوں کے خواہشات کا گلا دبا دبا کر جمع کیا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو عید کو کپڑے نہیں بنایا، کبھی اپنے ماں باپ کو کپڑے نہیں بنایا، کبھی اپنی بیوی کو کپڑے نہیں بنایا، کبھی اپنے بچوں کو عید کو پرانے جوتے پہنا لیا کہ بیٹے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن پیسے جمع ہوئے کس کام کے لیے؟ ہم کو کھلانے کے لیے۔ اتنی بے رحمی، اتنی بے دردی ہمارے اندر، ہم غریبوں کا مال لوٹ کے کھاتے ہیں۔ بس یہی چند جملے اس وقت میں مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے دین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری آرزو ہے کہ ہم آپ کے دین پر مکمل عمل کریں، مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں آپ کی اور آپ کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنائیے۔
آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجئے، اس کے لیے ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، ہمارے دل کے ارمانوں کو بدل دیجئے، ہماری خواہشات کو بدل دیجئے، ہماری زندگی کو بندگی پر آمادہ فرما دیجئے۔ اے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں سادگی پیدا فرما دیجئے، سادگی کے جذبے پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ غرور سے بچائیے، مولا ایسا مال مت دیجئے جو ہمیں غرور میں مبتلا کر دے، ایسے مال سے ایسی دولت سے بچائیے جو آپ کا باغی اور آپ کا نبی کا نافرمان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا مال مت دیجئے جس کی وجہ سے اسلام کے طریقوں پر چلنے میں ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہو۔ اے اللہ مغرور نہ بنائیے، عاجزی کے جذبے عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری قوم کی بہنیں ہیں جن کو جمع کیا گیا، مولا ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کی آرزوؤں کو اسلامی بنا دے، ان کی تمناؤں کو دین اور شریعت کے سانچے میں ڈھال دیجئے، ان کے دلوں میں نبی کے دین کے لیے جینے مرنے کے جذبے پیدا فرمائیے، حضرت سمیہ کے حوصلے عطا فرمائیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے ان کے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے طریقے ان کے زندگیوں میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ ان بہنوں کے دلوں کے جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراغ دستی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کے گودوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں چین اور سکون، امن اور اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ جو کوششیں، جو کاوشیں جمعیت القریش کے ذمہ داروں کی جانب سے کی جا رہی ہے، اے اللہ اسے بارآور اور ثمر آور فرما۔ اے اللہ ان کوششوں کو کامیاب فرما، اور اے اللہ اس برادری کے اندر دین کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے، آپ کی اطاعت کا جذبہ بھر دیجئے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں سادگی پیدا فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔